السلام علیکم ویئرس. یہ میری پکچر کے پیچھے ایک آپ کو ٹاور نظر آ رہا ہوگا. یہ جو ٹاور ہے یہ کینیڈا کے جو شہر ہے ٹورنٹو، یہ اس کا جو ہے نا وہ ٹاور ہے سٹی کے. یہ جو بڑی آپ کو بلند بالا بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں. اچھا، ٹورنٹو جو ہے وہ اونٹاریو پروونس کا جو ہے نا وہ شہر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اٹ از دا موسٹ پاپولر سٹی آف دا اونٹاریو پروونس. اونٹاریو پروونس اس طرح ہے جس طرح ہمارے یہاں سندھ پروونس کہیں پاکستان میں کراچی اس کا وہ شہر ہو، تو اس طرح کا ان کا وہ جو ہے نا وہ سیٹ اپ ہے. اچھا، یہ جو اونٹاریو لیک ہے اس کو کہتے ہیں، اور اونٹاریو پروونس، تو ان کی آپس میں نا کافی بڑی وہ ریلیشن ہے. اس کے نام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اونٹاریو جو لفظ ہے نا وہ بھی اس کا نام ہے ایک خوبصورت جو ہے نا وہ شہر. اچھا، یہ جو لیک ہے، یہ اس لیک بالکل جو ہے نا وہ ٹورنٹو اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ اور بھی جو ہے وہ کافی شہر اس لیک کے ساتھ ہیں. اور اس لیک کی بڑی جو ہے وہ ان ڈیپتھ جو ہے کنٹریبیوشن بھی ہے اور ہسٹری بھی ہے اس اونٹاریو پروونس کے گروتھ میں. اچھا، آج ہم نے یہ ایک ٹیکسی جو ہے وہ کی ہے، اس کو کہتے ہیں ریور ٹیکسی. اور یہ ان کا جو ٹورنٹو کے ساتھ ایک آئس لینڈ ہے، اس آئی لینڈ کے اوپر ہم وزٹ بھی کرنے جا رہے ہیں، اور اس بہانے ریور کا بھی جو ہے وہ ٹور ہوگا اور تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ وہاں پہ بھی کریں گے. یہ جو آپ کو ٹریز وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے ہیں جو ایک چھوٹا سا آئس لینڈ ہے. اچھا، اس آئس لینڈ پہ یہ ایک میپ بھی ہے اس کے ساتھ آپ کو آپ کی نالج کی خاطر، جو کہ وہاں پہ سائن بورڈ پہ لگا ہوا ہے جس کا نام وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے. اچھا، یہاں پہ کچھ لوگ بھی رہتے ہیں، پرانے زمانے سے تھوڑے لوگ رہتے ہیں. اچھا، یہاں پہ دو ٹرانسپورٹیشن کے تھے. ایک تو لوگ کو خود بھی یہاں پہ جو ہے وہ اسپیڈ بورڈ رکھتے ہیں جو گھومنے کی اور پانی میں اس طرح کی شوقین ہیں. دوسرا یہ جو سامنے آپ کو دکھ رہا ہے، یہاں سے ہر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، ایک بڑا کروز آتا ہے ٹورنٹو سے اس آئس لینڈ کے اوپر. جنرلی یہ ٹرانسپورٹیشن تو جو یہاں کے پہ لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ہے، تاکہ ان کو کاسٹ یا اخراجات ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. لیکن کیونکہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم تھوڑا مختلف تھا اور ہمیں اتنی شاید نالج بھی نہیں تھی، تو اس وجہ سے ہم نے نا اس کو ٹیکسی کیا، جو کہ اس نے ہمیں کاسٹ کیا $200 کینیڈین. تو سمجھ لیں کہ ہمیں 30-40 ہزار کا کہتے ہیں نا وہ ٹیکہ لگ گیا تھا، اور وہ تھوڑے سے ہم انصاف کرتے. خیر اینی یہ تو سفر کا حصہ ہے، کیونکہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی کاسٹ کا ہمیشہ خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر نہیں رکھیں گے تو آپ کی جو ہے وہ اوور آل کاسٹ بڑھ جائے گی. تو جی ہمارا جو موضوع تھا ایک تو یہ تھا کہ آپ کو جو ہے وہ اس کی جغرافی کے بارے میں بھی بتائیں، اور اس لیک جو انٹوریو لیک ہے، اس انٹوریو لیک جو ہے وہ میں بھی آگے بتاتا ہوں کہ اس کا جو سورس ہے پانی کا وہ کہاں سے آتا ہے. اب جس طرح کینجر لیک کا سورس آپ دیکھیں گے تو ایک تو جو سندھو دریا سے جام چھورے سے وہ ایک بیریج جاتا ہے، دوسرا جو بارش کیچمنٹ ایریا میں آتا ہے تو وہ پانی اسٹور ہوتا ہے، پھر اس کا آگے کراچی کو استعمال ہوتا ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ یہ جو انٹوریو لیک ہے اس کی جو ٹوٹل ایریا جس کے اوپر یہ لیک پھیلی ہوئی ہے وہ کوئی 10,000 کلومیٹر جو ہے وہ ہے، اور اس کا ڈرینیج ایریا کوئی 60,000 کلومیٹر تک جو ہے وہ لمبا جاتا ہے. اور یہ اس کی جو گہرائی ہے وہ کہتے ہیں ڈیپتھ وہ 86 میٹر کے قریب ہے. تو یہ بڑی کافی گہری جو ہے ان ڈیپتھ ہے اس کی گہرائی ہے. جس طرح ہمارے ہاں سندھو دریا کی اتنی گہرائی نہیں ہوتی، تو اس کی کافی بڑی جو ہے وہ گہرائی ہے. اچھا، یہ جو لیک ہے اس کا سرفیس ایریا ایسٹرلی آف دا گریٹ لیکس.
اچھا یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو پانی آتا ہے وہ آتا ہے مختلف ریور سے، جس میں سے گریٹ لیکس تھرو دا نائگرا ریور اور سینٹ لارنس ریور اور کنگسٹن بیسن اٹس نارتھ ایسٹ کی جگہ پہ ہے. ادر اس کے جو ٹریبیوٹریز ہیں آر دا جینیسیس، اوسیواگا اینڈ بلیک ریورس ان دا نیو یارک اسٹیٹ اینڈ دا ٹرینٹ ریور ان اونٹاریو. تو یہ جو ہے اس کی جو ڈیپتھ ہے اور اس کی جو وہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو شیئر کرنا تھا کہ اس کی ہسٹری کیا ہے. اچھا یہ جو اس کی جو اگر ہم تھوڑا سا اس کی ہسٹری کی، یہ تو بتایا میں نے آپ کو اس کے لیک کے بارے میں، اگر تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کب سے یہاں پہ آبادی وغیرہ جو ہے وہ پریزنٹ پوزیشن سے پہلے آئی. تو یہ کہتے ہیں کہ دا بیسن بفور دا کرنٹ لیول اینڈ آؤٹ لیٹ ور اسٹیبلشڈ اباؤٹ 11,000 years ago. تو کوئی 11,000 سال جو ہے وہ پہلے یہاں پہ سمجھ لیں کہ ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے. جو کہتے ہیں کہ انڈین جو ایشیا سے آئے تھے تو پہلے انہیبیٹنٹ وہ تھے جب کہتے ہیں نا برف والا زمانہ، اس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے. اچھا آگے جو ہے اس کی ہسٹری کے بارے میں تو اونٹاریو از تھاٹ ٹو بی اے آئروکوین اوریجن میننگ بیوٹیفل لیک. اچھا اس کا جو اونٹاریو پروونس کا نام ہے نا وہ بھی رکھا گیا ہے جو ان کی پہلے والی جو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹرائبس رہتے تھے یا ان کی جو لینگویج تھی، تو ان کا میننگ یہ ہے کہ بیوٹیفل لیک، خوبصورت جو ہے وہ ندی کے نام سے اس کو پکارتے تھے، کیونکہ اس کا پانی کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اٹس ون آف دا جو بیسٹ اور بہترین اسپارکلنگ واٹر ہوتے ہیں اس جو ہے اونٹاریو لیک کا. کیونکہ جس طرح میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی نائگرا فال پہ وزٹ کیا تھا، تو یہ اس کی کیونکہ پانی کا جو سورس ہے وہ نائگرا فال بھی ہے اور اس کا پانی بڑا ہی سویٹ واٹر ہوتا ہے. اچھا یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو پہلا یورپین جو آیا تھا وہ اس کا نام تھا اینٹینی برولی ان 1615. The name Ontario was first applied to the lake by Europeans. تو یہ جو ہے وہ یورپینس نے اس کا نام رکھا تھا ان 1641 میں اینڈ اپیئرس آن دا میپ آف نارتھ امریکہ اس ارلی 1656 میں اس کو نارتھ امریکہ کے میپ پہ بھی اس کو کیا تھا. اور پھر کانفلکٹ ہوا انگلینڈ اینڈ فرینچ کے اوپر اور ان کی آپس میں تھوڑا سا کچھ گڑبڑ ہوئی اور پھر ان سے جو ہے ٹیک اوور کر لیا برٹن نے فرینچ سے ان 1763. لیکن ان کا جنرلی گٹ بٹ ہی ماحول رہا برٹن کا، ان کا آپس میں وہ رہا. اچھا یہ جو جب انڈیپینڈنس یو ایس اے کی وار ہوئی تھی اور جب برٹشرس کو یہاں پہ نکالا تھا تو وہ بھی جو وار وہ لڑی گئی تھی وہ 1812 میں لڑی گئی تھی بٹوین دا یو ایس، کیونکہ یو ایس کی اس وقت جو ہے وہ انڈیپینڈنس برٹش اور ان سے لے چکا تھا. تو انہوں نے ان کو یہاں پہ جو ہے وہ گریٹ برٹن اور فورٹ آن نیئر لیک اونٹاریو. وہ کہتے ہیں کہ ان کے دو جو بڑے شپ تھے ان کی باقیات جو ہے وہ نائگرا فال والے سائڈ سے ریور سے بھی ملے ہیں. اور ان کا جو بڑے شپ تھے جو اس کو کہتے ہیں نیوی شپ تھے، جو نیوی جنگ ہوئی تھی، ویسل ہیملٹن اینڈ اسکوریج lost in equal during a naval engagement at time have been found on the lake bed near Niagara. نائگرا کے قریب جو ہے نا وہ ان کو ملے ہیں. اچھا ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جو 55% اونٹاریو کی پاپولیشن ہے lives near the lake. اچھا پہلے زمانے میں جو ہے یہ ترقی ہم یہ اگر یہ کہیں 19ویں صدی تک روڈ اور ان کی اتنی ٹرانسپورٹیشن ریل کا میکینزم اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا، تو جو سورس آف کمیونیکیشن زیادہ تر ہوتا تھا وہ ہوتا تھا تھرو دا واٹر روڈس، اور جہاں پہ پانی پینے کے لیے بھی دستیاب ہوتا تھا. لیکن جو لوگ ہیں
موبلٹی بھی ان کی ایک جگہ سے دوسری ہوتی تھی اور فشنگ وغیرہ جو ہے ان کے وہ سورس آف وہ ہوتے تھے. تو یہ جو 55% اونٹاریو پراونس ہے جس میں ٹورنٹو بھی شامل ہے وہ لیوز نیئر دا لیک. وہ کوئی 2 کلومیٹر کوئی 1 کلومیٹر کے کہتے ہیں. اچھا which encompass the western end of the lake and include the major cities کا تھوڑا سا ہم ذکر کر دیتے ہیں. کیتھرینس، ہیملٹن، ٹورنٹو، یہ جو ہیں وہ ان کے بڑے جو ہیں نا وہ مطلب شہر ہیں جو اس پہ رہتے ہیں. اور بھی شہر ہیں جو دا لیک ایسٹ آف دا ٹورنٹو انکلوڈ اوشاوا، پورٹ ہوپ، کوبرگ، بلی ویلی اینڈ کنگسٹنس. یہ وہ شہر ہیں جن کی زیادہ تر جو ہے وہ ان کے قریب جو ہے وہ رہتے تھے. اینڈ دا میجر فیکٹر پروموٹنگ ویگور سیٹلمنٹ گروتھ ہے بھی دا پروڈکٹیو ہوم لینڈ آف دا سدرن اونٹاریو. اچھا یہ جو اونٹاریو پینسلوینیا ہے، میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا، جب آپ ٹریول کرتے ہیں نا تو دس پروونس از ویری رچ ان ایگریکلچر. اور یہ کافی جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے نا انگور کے بڑے باغات ہوتے ہیں اور ان کی وہیں پہ فیکٹریز لگی ہوئی ہیں. اور جو یو ایس اے کی زیادہ تر جو ہے اچھا میز کا کافی کراب ہوتا ہے اور ویٹ کافی ہوتا ہے. میں جب مسیساگا گیا تھا یہاں پہ تو وہاں پہ تو میں شہر کے ارد گرد جو ہے وہ پورا جو ہے نا وہ ایگریکلچر اور وہ لینڈ بنی ہوئی ہے جس طرح ہمارا یہاں پہ گاؤں میں رہتے ہیں. وہاں پہ خیر تھوڑا احتیاط لوگ بھی کرتے ہیں، اسٹیٹ بھی کرتی ہے، تو اس طرح کا وہ خراب انوائرمنٹ نہیں کرتے. تو یہ کافی جو ہے نا وہ فرٹائل جو ہے وہ پراونس ہے کینیڈا کا. اچھا یہ جو آپ کو یہ درخت یہ نظر آ رہے ہیں، یہ پیچھے سے ایک آپ کو پلین بھی نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ جو ہے نا وہ اس دن ایئر شو تھا ٹورنٹو میں، تو کافی جو ہے نا وہ ان کے ساؤنڈ وغیرہ بھی تھے، تو برڈس بھی جو ہے وہ اڑ رہے تھے. تو جتنی میں نے کوشش کی ہے جتنا آپ لوگوں کے لیے کوئی بہتر اس میں کوئی ایک چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو اتنا کروں. اچھا یہ جو ہے نا یہ پکچر ٹورنٹو شہر کی ہے، اور یہ اس کا جو ہے جہاں پہ یہ کروز جو میں نے بتایا کہ جو اس آئس لینڈ پہ جو وہ جاتے ہیں یہ اس کا کروز کی یہ پکچر ہے. اچھا یہاں اونٹاریو پراونس میں آبادی آخر جو ہے نا وہ کیوں ہوتی ہے؟ تو جنرلی یہاں کا جو ویدر ہے نا وہ ویدر کافی جو ہے وہ بہتر ہے. اچھا کہتے ہیں کہ بسائڈ بینگ کینیڈاز مین اکونامک ہب والا بھی علاقہ اس کا یہی اونٹاریو پراونس ہے. اونٹاریو از آلسو نون فار اٹس نیچرل ڈائیورسٹی انکلوڈنگ واسٹ فارسٹس. یہاں پہ کافی فارسٹ بھی ہیں. اچھا یہ جو پکچر میری دیکھ رہے ہیں ابھی میں اس مفت والے کہتے ہیں نا، ہم پیسے بھی پاکستانی غریب ملک سے آتے ہیں جنرلی تو ہم کوشش کرتے ہیں کاسٹ کٹنگ. ویسے جنرلی تو ہر آدمی پوری دنیا میں کاسٹ جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنا کم سے کم کاسٹ کر دیں. تو یہ ابھی کیونکہ ہلکی بوندا باندی بھی پڑ رہی تھی تو ابھی ہم کروز کی طرف چڑھ رہے ہیں. جیسے پھر کروز میں چڑھیں گے تو پھر کچھ جو ہے وہ آپ کو دوبارہ اس پانی کا جو اونٹاریو لیک والا کا ہے اس کی خوبصورتی کا بھی دکھائیں گے. اب یہ ہم کروز میں بیٹھے ہیں اور یہ اس کے باہر کا پانی کا پکچر ہے. اب یہ ہے اس کا خوبصورت. اور یہ جو آئس لینڈ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وہ والا جو ہے نا وہ آئس لینڈ ہے. اچھا کہتے ہیں کہ جو 4 of the 5 great lakes and the world famous نائگرا فالس، تو جو مشہور ترین جو لیکس ہیں جس میں نائگرا فال ہے، نائگرا فال کا آ کے جو ہے اس اونٹاریو لیک میں جو ہے نا وہ آ کے وہ اس میں پانی اس کا پڑتا ہے. جس طرح میں نے آپ کا کنجر
جو ہے نا اس کا آپ کو ایگزامپل دیا. اچھا یہ دیکھیے کتنا اس کا جو ہے نا وہ پانی کا آپ دیکھیں کس طرح کا خوبصورت ہے. بہت ہی جو ہے نا وہ مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ جو میں محظوظ ہو رہا ہوں، کیونکہ ایک تو ویدر جو ہے وہ سپتمبر میں کینیڈا کے اونٹوریو پروونس کا وہ بہت ہی جو ہے نا وہ خوبصورت ہوتا ہے. اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا وہ زیادہ سردی بھی اتنی نہیں ہوتی اور کافی جو ہے وہ میں نے جس طرح بتایا ایگریکلچر فارسٹری جو ہے نا وہ بھی کافی بہتر ہوتی ہے. اچھا جب اس خوبصورتی کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا تو اپنی جو میں ہوش سے میں پوچھ رہا تھا ایسے باتوں میں یہاں پہ جو ہے ایوریج اینیول فیملی انکم اونٹوریو پروونس میں، کیونکہ یہ انڈسٹریل ہب بھی ہے تو جنرلی اور ایریا سے تو زیادہ بہتر ہوگا. تو یہ کس طرح ہوتا ہے تو اس نے بتایا سر یہاں پہ ایوریج جو ہے $70,000 سے $75,000 جو ہے وہ ایوریج ایئرلی ایک فیملی کی انکم ہوتی ہے، جو دوسری جو نیشن وائز ایوریج ہے وہ بہتر ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں کے لوگوں کی افورڈیبلٹی ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ سے شہر اس گرو سے کتنا خوبصورت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اچھا یہاں پہ کیونکہ سائڈ میں اتنے لوگ کھڑے تھے تو ویڈیو بنانے کا بھی درست طریقے سے نہ اس پانی کا موقع جو ہے وہ ہمیں نہیں مل پا رہا تھا. تو جتنا بھی ممکن ہے آگے اس کے پھر وہ پکچر آ جاتے ہیں بار ان کے نا لوگوں کے. اچھا یہ ریور جو ہے وہ کافی جو ہے وہ فش اور اس میں بھی کافی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ رچ ہے. تو ہم نے بھی گھر پہ خیر ریور سے تو نہیں لیا تھا لیکن فش ہم نے بنایا تھا وہاں پہ. اور اس کی امپلائمنٹ اس کے بارے میں وہ تو ایسے چلتے میں نے اس سے پوچھ لیا کہ بھائی فیملی انکم یہاں پہ لوگوں کی کیا ہے، کیونکہ کاسٹ آف لیونگ جو ہے نا یہاں پہ کافی ہائی ہے ایز کمپیئر ٹو USA. اچھا میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ 1867 میں کینیڈین فیڈریشن واز براٹ اباؤٹ لارج پارٹ بائی politicians in Canada were such as John MacDonald and George Brown, with Federation Canada West became the province of the Ontario. یہ اس کی جو ہے نا وہ چھوٹی سی آپ کو میں ہسٹری جو ہے نا وہ اس کو بتا رہا ہوں آپ کو جتنا بھی ممکن ہے. میں کوئی ہسٹورین تو ہوں نہیں لیکن جو اویلیبل نالج انفارمیشن ہے تو وہ تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ بیسک انفارمیشن نالج ہونی چاہیے آدمی کو جب بھی کہیں پہ جاتا ہے تو وہاں کے لوکیشن کے بارے میں اور پھر اس کو جو ہے تھوڑا سا خود بھی معلومات کرتا ہے تو اس کو وہ کافی جو ہے نا پھر گھومنے میں مزہ آتا ہے. اچھا کچھ اور انٹرسٹنگ جو ہے نا کچھ فیکٹس بھی ہیں اونٹاریو کے بارے میں. اچھا کہتے ہیں کہ دیر آر سیورل آئس لینڈس ان. اچھا یہ جو ریور ہے جس طرح میں نے یہ آئس لینڈ آپ کو دکھایا اس طرح کے بہت کافی اس اونٹاریو لیک کے اندر وہ آئس لینڈ ہیں جہاں پہ لوگ جو ہے رہتے ہیں اور ان کے مختلف اسٹیشنس ہیں. جس طرح یہ کروز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس طرح کروز میں لوگ جو ہے نا وہ جاتے ہیں. اچھا لیک اونٹاریو کنٹینس اے شپ ریک فرام 1862. Giant goldfish can be found in this lake.
تو یہ جو گولڈ فش ہوتی ہے یہ کبھی کبھی نظر آتی ہے. یہ جو بڑی اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو وہ ملے گی تو اس اونٹاریو لیک میں ملتی ہے. تو یہ جو ان کے اس ریور کے جو انہیبیٹنٹ ہیں اس سویٹ واٹر کے جو اور بھی ہیں تو یہ بھی اس کا وہ ہے. اب کیونکہ ہم قریب آ رہے ہیں ٹورنٹو شہر سے تو کچھ جو ہے آپ کو ٹورنٹو کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا اونٹاریو کے پھر میں آگے نکل رہا ہوں شہر پہ جو ہے وہ یہاں پہ جو دیر آر انکریڈبلی ایلیگینٹ سوانس جو ہیں ہوتے ہیں وہ خوبصورت اس ریور میں ہوتے ہیں. اچھا دوسرا کہ دیر آر مور دین 100 بیچز آن لیک. یہ بیچز بنائے ہوئے ہیں نا وہ کوئی 100 ہیں جہاں پہ لوگ آ کے ہمارے جیسے کنٹریز میں تو یہ ٹرین نہیں ہے لیکن یورپ میں اور اس طرح کے ڈیولپڈ کنٹریز میں اس طرح کا ٹرینڈ جو ہے وہ ہے. اچھا یہ ابھی ہم ٹورنٹو سے مسیساگا کی طرف ہم جا رہے ہیں تو یہ کافی جو ہے وہ شہر کے کچھ وہ اسٹرکچر ہے تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے تھوڑا سا دکھاتا ہوں. چلو آج یہاں پہ آگے میں دکھاتا ہوں. تو یہاں پہ ٹریڈ شو وغیرہ بھی ہو رہا تھا. دوسرا ایئر شو ہو رہا تھا. اگر ایئر شو میں قریب کوئی آتا ہے تو میں آپ کو ضرور اس کا دکھاتا ہوں. یہ سامنے ایئر شو کی ایک پکچر نظر آ گئی کیونکہ ہم گاڑی میں تو گاڑی سے ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ سامنے اوپر آپ کو دکھ رہے ہیں یہ ایئر شو کے ہیں کچھ گلاس کے ساتھ کچھ گلاس ہیں اور اس کے سائنس ہی ہو رہے ہیں نظر آ رہے ہیں. اچھا یہ ہے ہم ابھی جا رہے ہیں مسیساگا کی طرف تو یہ بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ. اچھا یہ جو ٹورنٹو کا جو لائف اسٹائل ہے کافی جو ہے نا وہ خوبصورت ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم یو ایس اے کے لائف اسٹائل سے کمپیئر کریں تو یہاں کے لوگ کافی سافٹ ہیں اور یہ پوری دنیا کا یہاں پہ مکس پاپولیشن ہے. آپ کو انڈینس بھی ملیں گے پاکستانی بھی ملیں گے سکھ بھی ملیں گے اور خاص طور پہ یہاں پہ آپ کو جو مسیساگا میں تو بہت سے سکھ ملیں گے اور پاکستانی فوڈ تو بڑا ہی جو ہے وہ آپ کو آسانی سے ملتا ہے. اچھا میں یہ گاڑی میں ٹریول کر رہا ہوں تو یہاں پہ بھی یہ کیونکہ رش وغیرہ تھا تو یہ آپ بلڈنگ دیتے ہیں جو کہ برٹش عراق کی جو ہے نا وہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے قریب. تو اگر آپ اس کو پکچر کو کریں گے تو یہ آپ کو پوری اس کا وہ نظر آئے گا. تو یہ تھوڑا سا تھا انٹروڈکشن اور اونٹاریو اور اس لیک کے بارے میں. تو تھینک یو ویری مچ. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں.